با اتفاق محققین یہ دونوں قومیں یعنی یاجوج و ماجوج یہ دونوں عجمی نام کی قومیں ہیں جو کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں ترکوں کے قبیلے ہیں، بعض کہتے ہیں یاجوج ترک سے اور ماجوج جیلے اور جلم سے، بیداری اور ابو سعید و دیگر مفسرین نے ان کو یافس کی نسل سے کہا ہے۔ بہرحال مطلب ایک ہی ہے۔ کتاب المسالک و حمالک میں چین کا حال بیان کر کے لکھتا ہے کہ چین سے متصل بحر الاعظم کے کنارہ حبل العطائی کے پرلی طرف یاجوج ماجوج قوم ہے۔ منچوریا اور منگولیا اور کوریا چین سے ملے ہوئے ہیں۔ دریا کی حد تک وہ ان سب کو یاجوج ماجوج بتلاتے ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے ففکور چین نے یعنی چین کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دیوار چین بنائی تھی اور انہی کے لیے ذوالقرنین نے اس درہ کو بند کر رکھا تھا۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ اسی کے مطابق اور قدیم جغرافیہ دانوں نے بھی یہ بیان کیا ہے، جس سے منچوریا اور منگولیا کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیو بھوت نہیں، ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ ہاں کسی زمان میں وحشی درندے سفاک جاہل اور کافر ضرور تھے، اور کچھ اب بھی ہیں۔ جغرافیہ جام میں جو کہ انگریزی کتابوں کا ایک ترجمہ ہے، مرزا فرہاد نے ایسا ہی لکھا ہے۔ اس تقریر پر منگول و من جیوا جو چینی تاتار کے باشندے ہیں، انہی کو پہلے زمانے میں یاجوج ماجوج کہتے تھے، اور یاجوج ماجوج کے لفظ کو منگول و من جیوا کر لیا یا اس کے برعکس ہوا، اور صدیوں کے بعد الفاظ میں اس قسم کے تغیرات ہو جاتے ہیں کہ جن کا اصل میں پہچاننا مشکل ہے۔ انگریزی میں یعقوب کو جیکب، سکندر کو الیگزینڈر اور یوسف کا جوزف بن گیا۔ اسی طرح یونانی الفاظ کا عربی میں آ کر ایسا ہی حال ہوا، اور زبانوں کے الفاظ کو اسی طرح قیاس کر لینا چاہیے۔ جب کہ مان لیا گیا کہ یہ یاجوج ماجوج نہیں بلکہ عجمی لفظ ہیں، اب نہیں کہہ سکتے کہ کس ملک کے لفظ تھے اور عربی میں آ کر ان میں کیا تغیر و تبدل ہوا، اور یہ پہلے اپنی اصلی زبان میں کیا تھے اور اب وہاں یہ کس طرح پر ہیں۔ تورات کتاب پیدائش کے 10ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ یافس کے 7 بیٹے تھے: جمر، ماجوج، مادی، یونان، توبل، مسک، تیراس۔ اس ماجوج کی بابت ہمارا معزز معاصرہ یہ لکھتا ہے کہ ماکوک سے معرب ہوا، جس کو عبرانی میں ماغوگ کہتے تھے، اور آگے چل کر یہ ثابت کیا ہے کہ گاگ میں گاگ جس کو یاجوج ماجوج بنایا گیا ہے، ایک ہی قوم پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا تو ہوگا مگر اس کی دلیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج ابتدا میں کسی شخص کا نام تھا، پھر اس کی اولاد پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ کتاب حزقیل کے باب نمبر 38 میں یوں آیا ہے: اور خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آدم زاد، تو جوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور قبال کا سردار ہے۔ اپنا منہ کر اور اس کے خلاف برخلاف نبوت کر۔ یہاں یاجوج کو ماجوج کی سرزمین کا رہنے والا اور روش کو اور مسک اور قبال قوموں کا سردار کہا گیا ہے۔ بظاہر یاجوج اس قوم اور ملک کو کہا جو جوج بن یافس کی اولاد سے ہیں اور جو بلاد شمال میں رہتے تھے، جن کو آج کل تاتار اور چینی تاتار و ترکستان کہتے ہیں، اور انہی کی نسل کے لوگ سے بھی یہ ملک آباد ہے۔ اور جوج بن یاجوج انہی کے سوا کسی فرقے کا نام تھا جو روس و توبال اور مسک قوموں کا ان دنوں میں حاکم ہوگا۔ یہاں سے بعض صاحبان کا یہ خیال کر لینا کہ جوج سے انگریز اور یاجوج سے روسی لوگ مراد ہیں، محض غلط ہے۔ نہ اس کی کوئی سند ہے، نہ کوئی اس کی کوئی عاقل آدمی اس کی تصدیق کر سکتا ہے،
اور بعض لوگوں نے یاجوج ماجوج چنگیز خانیوں کو کہا ہے۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر ذوالقرنین ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی پوری تیاری کر کے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا، ان سے ادھر پار کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں تاکہ اس پر آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے اور اس کی کوئی سمت بیان نہیں کی گئی۔ غالباً شمالی رخ کا دعویٰ ہے، کیونکہ زمین کی آبادی اسی حصہ میں بیشتر ہے۔ شمال میں فتح کرتے کرتے دو پہاڑوں کی گھاٹی میں پہنچے اور اس میں ایک قوم ملی جو بات نہ سمجھ سکتی تھی۔ ترجمان کے ذریعے انہوں نے ذوالقرنین سے قوم یاجوج ماجوج کی سرکشی اور فساد کا حال بیان کر کے اس گھاٹی کے بند کرنے کی درخواست کی کہ جس سے گزر کر یہ دونوں قومیں ان کے ملک میں غارت کری کرتی تھیں، اور اس پر انہوں نے کچھ روپیہ اور پیداوار دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، تم صرف میری جسمانی مدد کرو، لوہے کے سریے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ لے آئے۔ جب پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چن دیا تو تانبا یا سیسا پگھلا کر ڈال دیا، جس سے وہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ نہ تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں کوئی سوراخ کھود سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ تم پر رحمت الہی ہے، اس کو گرنے کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جب وقت آئے گا تو گر جائے گی۔ یہ اس لیے کہا تاکہ شکر گزاری کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت موعود پر دیوار ٹوٹے گی، یعنی وقت موعود سے مراد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے، اور قوم یاجوج اور ماجوج اس میں سے ادھر کے ملکوں میں آئے گی تو اس قدر ہجوم ہوگا، دھکم دھکا ایک دوسرے پر گرتے پڑتے غول کی مانند اڑتے چلے آئیں گے، امڑتے چلے آئیں گے، آ کر فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے۔ چونکہ دیوار کا یاجوج ماجوج کا باہر آ کر فساد کرنا بے لحاظ ذوالقرنین کے ہزاروں سینکڑوں برس بعد ہوگا، اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔ حقانی نے لکھا ہے، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو ہر طرف وہ بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ مغربی سفر سے فارغ ہو کر ذوالقرنین مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگے۔ اسی دوران سفر میں ہی ان اقوام پر بھی جو کچھ گزر ہوا جو زیر حکومت آ چکی تھیں، اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلے کی فریاد کی، جس کا ذوالقرنین صاحب نے اپنی غیر معمولی قوت سے سد باب کر دیا۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں دو پہاڑ حائل ہیں جن پر چڑھائی ممکن نہیں ہے۔ البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ یعنی ایک رستہ کھلا ہوا تھا، اسی سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور ان لوگوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ ذوالقرنین کے غیر معمولی سد باب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سد باب اسی طرح سے ہو سکے گا۔ اس لیے گزارش کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمارے ملک میں ادھم مچا رکھا ہے، یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے ملک اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک تھام قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے، بلکہ اس پر جتنا خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ آہنی دیوار آخر ہے کہاں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور نودی نے بھی فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے
ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، مگر ماں کی طرف سے ہوا تک نہیں پہنچتا۔ گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ دجال اکبر، جسے تمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا، اس قوم کا ہو، جب حضرت مسیح علیہ السلام، جو محض ایک آدم زاد خاتون مریم صدیقہ کے بطن سے فرشتہ کے پھونک مارنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی، اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائے خیر سے وہ غیر معمولی موت مر جائے گی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ جن کافروں کے لیے ہلاکت اور غارت ہونا مقدر ہو چکا، وہ کبھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض کے لیے واپس بھیجے جا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی تقصیرات کی تلافی کر سکیں۔ پھر انہیں نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، مگر اس وقت ان کی یہ پشیمانی کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ وقت قیامت کا ہے جس کے شروع قریب میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی قیامت کے قریب قریب میں۔ قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنے کثرت کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف ہے، اے مسلمانوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے بالوں کی جوتیاں ہوں گی اور ان کے چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے چکلے ہوں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسی قوموں سے لڑنے کا اتفاق ضرور ہوگا، اور اس قوم سے مراد ترک اور تاتاری لوگ ہیں، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی یاجوج ماجوج ہیں جو چنگیز خان اور اس کے بیٹے کے عہد میں خروج کر آئے تھے۔ علماء اسلام اس حدیث شریف سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی، اور یہ تاتار اور چینی تاتاری قومیں جن کو یاجوج ماجوج کہا ہے، شام وغیرہ ملکوں پر حملہ آور ہوں گے، پھر ملکوں میں سخت فساد برپا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بلائے آسمانی سے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر مغرب و مشرق فتح کر کے ذوالقرنین ایک اور راہ پر ہوئے، شاید یہ سمت شمال کی ہو، یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے ایک ایسے مقام پر جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا وہاں پہنچے، تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک اجنبی قوم کو دیکھا جو بالکل اجنبی تھے۔ وحشی اور بے سمجھ ہونے کی وجہ سے وہ کسی بات کو بھی نہ سمجھتے تھے، مگر کسی مترجم کے ذریعے انہیں ذوالقرنین سے بات کی گئی، اور ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو گھاٹی کی اس طرف رہتی ہے، ہماری زمین میں کبھی کبھی آ کر فساد مچاتی ہے، ہم پر حملہ کر دیتی ہے، اور ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ سو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں کہ وہ پھر نہ آ سکیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال پر میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا وہ میرے پاس بہت ہے، چنانچہ مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ اچھا، تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، دام سرکار سے ملیں گے، اور ضرورت کی اور بھی چیزیں منگوانی ہوں گی۔ چنانچہ سب سامان جمع کیا گیا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھود کر اس کو پتھر سے بھروا کر
اوپر سے لوہے کی چادروں کے ردے رکھنے شروع کیے، یہاں کے تک کہ جب تمام ردے ملاتے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کی خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو۔ دھونکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے ان کو سرخ انگارہ کر دیا، اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا گیا ہوگا، تاکہ اس کو اس پر ڈال دوں۔ چنانچہ تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے اوپر سے گرایا گیا کہ وہ تمام درزوں میں گھس کر سب چادریں ایک ذات ہو کر ایک موٹی آہنی دیوار بن جائے۔ اس کا طول و عرض اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ اتنی اونچی اور مضبوط ہے کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سے وہ نقب لگا سکتے ہیں۔ اور دیوار بنانے کے وقت وہ لوگ اس موقع سے بہت دور تھے، کیونکہ اس طرف وسیع زمین ہے۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا، جس کا تیار کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا، تو بطور شکر یہ عرض کی کہ یہ دیوار کی تیاری میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر، اس وجہ سے کہ اس نے میرے ہاتھ سے یہ کام لیا، اور اس دیوار سے باہر بسنے والوں کے لیے بھی کہ یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ پھر جب اس کے فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے اللہ کا کام اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے۔ یہ آیات سورہ کہف میں موجود ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس وقت کے متعلق چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کا بانی کوئی مقبول بندہ ہے، وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، وہ دیوار آہنی ہے، اس کے دونوں سرے دونوں پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں، اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، وہ بھی عام مفہوم نکل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا، وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور پھر دیوار اللہ کے حکم سے پہلے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے، اور قرب قیامت میں جب چھیل چکیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے، چنانچہ اس روز وہ دیوار پھر موٹی نہ ہو سکے گی، اور اگلے روز وہ اسے توڑ کر نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے دیگر آدمیوں سے بہت زیادہ ہے، اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہی نکلیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بوحی الہی خاص خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ باقی لوگ اپنے اپنی قلعہ بند ہو جائیں گے اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے، یہ کہ وہ دفعتاً غیر معمولی موت مر جائیں گے، یعنی کہ وہ یاجوج ماجوج اچانک ہی اللہ کی بھیجی ہوئی بلا سے وہ مر جائیں گے۔ پہلے 5 اوصاف قرآن سے اور باقی کے 5 اوصاف احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس جو شخص ان کے سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیوار کا لوگوں نے اپنی رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ان میں سے ایک میں بھی نہیں پایا جاتا۔ بس وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے، اور حدیثوں کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہا یہ شبہ مخالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان مارا مگر کہیں اس کا پتہ نہ ملا، روح البیان میں لکھا ہے کہ ہم اس کا موقع معلوم نہیں، ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یوں ہی خام خواہ میں اپنی عقل کو دوڑانا یہ واجب تسلیم نہیں ہے۔ اور جب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کی اور کے اوصاف کی خبر دی ہے تو ہم پر تصدیق کرنا واجب ہے۔ اور ایسے فضول کلام کی طرف توجہ کرنے کا منشا صرف دین کی کمزوری اور ایمان کی کمی ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ یہاں ہیں اور وہ دیوار ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ موجود ہے۔ یہ مفسد لوگ، پہاڑی لوگ، موسم بہار میں پہاڑ کے ادھر آ کر کھیتی باڑی سب چاٹ جایا کرتے تھے۔ یہ 2 قبیلے یاجوج ماجوج یہ مکانات کو ویران کر جاتے، اور اس مقام پر جو قوم آباد تھی اس کی زبان غیر تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
غرض انہوں نے ذوالقرنین کو صاحب لشکر و جاہ و حشم دیکھ کر انہوں نے پھر کہا کہ ہماری مصیبت میں مدد کی جائے۔ پھر اسی کا نام سد اسکندری ہے اور وہ آج بھی موجود ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج سد اسکندری کو توڑ کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے اور سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور سارے پھل کھا جائیں گے۔ سد سکندری یہ وہی دیوار ہے کہ جو آپ نے تعمیر فرمائی۔ یہ یاجوج ماجوج ایسی قومیں ہیں کہ بچپن میں ہی ہم یہ ان کے بارے میں سنتے آئے۔ بچہ بچہ جانتا ہے یاجوج ماجوج، لیکن اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ طلوع الشمس از مغرب، یعنی مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، ایک بہت بڑا دھواں یعنی دخان ظاہر ہوگا، دابہ یعنی دابۃ الارض، پھر یاجوج و ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 3 خسوف، نار ایک بہت بڑی آگ جو کہ مدینہ پاک اور حرمین تک جا کر واپس پلٹے گی، جو قصر عدن سے نکلے گی۔ یاجوج ماجوج کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ بنو آدم تو ہیں، لیکن یہ بنو یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت کعب بن الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بنو آدم سے ہیں، لیکن بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں احتلام ہوا، آپ کا نطفہ گر کر مٹی میں مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے یاجوج ماجوج کو پیدا فرمایا، لیکن یہ قول مردود ہے۔ اس قول پر ہم یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انبیاء ایک بڑی پاک ہستیاں ہیں اور وہ یہ احتلام سے پاک ہوتے ہیں۔ احتلام شیطان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور شیطان کا انبیاء کے قریب کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے احتلام ناجائز ہے۔ جو خواب میں کسی سے جمع کیا جائے، اگر ان کا خواب میں صرف نطفہ ٹپک کر نکلے تو وہ جائز ہے، یہ ایسے جیسے کہ پیشاب کیا جائے۔ حضرت حافظ بن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ پہلا قول قابل اعتماد ہے، اس لیے کہ اگر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے نطفہ سے نہیں تو پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت کہاں تھے؟ یاجوج ماجوج ہمارے اضافی بھائی ہیں۔ حضرت امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن سیدہ بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے نہیں ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے اس معنی پر ہمارے ضیائی بھائی ہوگے۔ مذکورہ بالا روایت صرف حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بس، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعب الاحبار کے قول کا رد حدیث مرفوع میں ہے۔ فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج ذریۃ نو جبین اور سیدنا نوح علیہ السلام سے قطعاً ذریۃ حوا سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام سے عرب و فارس روم ہیں، حام سے کبت بربر سوڈان ہیں، یافس سے یاجوج و ماجوج ترک صقالیہ ہیں۔
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج تین قسم کے ہیں، ان کے اجسام ارض کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک بہت بڑا درخت ہے، نہایا میں ہے کہ یہ ارض ایک لکڑی بڑی مشہور ہے۔ بعض نے کہا کہ یہی صنوبر ہی ہے ایسا کہ جس کو ارض کہا جاتا ہے، 4 ہاتھ لمبے 4 ہاتھ چوڑے ہیں۔ ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ان کا ایک کان ان کے جسم پر ہوتا ہے اور دوسرے سے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ یہ حدیث شریف سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج میں سے بعض کا قد صرف ایک بالشت، بعض کا 2 بالشت، سب سے لمبا صرف 3 بالشت ہے۔ حضرت ایک قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبائل ہیں۔ حضرت سلطان سکندر رحمۃ اللہ علیہ نے 21 کے آگے دیوار کھینچ دی تھی۔ ایک قبیلہ جنگ سے بھاگ نکلا، وہ یہی ترک ہیں، ان کے 21 قبیلوں کو دیوار سے روک دیا گیا ہے، جس کو سد اسکندری کہتے ہیں۔ سدی نے فرمایا ہے کہ ترک یاجوج و ماجوج کے سرایہ میں سے ایک سرایہ ہے، وہ ارصد سے غائب ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یاجوج ماجوج کے آگے جو دیوار کھینچی تو وہ باہر والے باہر ہی رہے۔ حضرت خالد بن عبداللہ بن حرملہ اپنی خالہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ دشمن نہیں، کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری آخری جنگ یاجوج ماجوج سے ہوگی۔ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سخت بالوں والے، وہ ہر ڈھلوان کے نیچے سے اتریں گے، گویا ان کے چہروں پر المجان المترفہ ہیں۔ مصنف جو کہ اپنی اپنی کتابوں کے مثلاً احمد طبرانی یا امام اسقلانی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے سخت جان قسم کے ہوں گے، سخت قسم کے سرخ و سیاہی کے درمیان میں ہوں گے۔ ان کا وہ جو قبیلہ ترک قبیلہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج بہت کم ہیں، کہ یاجوج ماجوج 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ عمر بن اوس اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جتنا چاہیں جمع کر لیں، ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو 1000 اولاد چھوڑ کر جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یاجوج ماجوج کے لیے عورتیں ہوں گی، وہ ان سے جتنا چاہیں گے جمع کریں گے، اور وہ ان کے لیے درخت ہیں، جتنا چاہیں بیچ ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، ان میں سے جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا کہ ان 3 گروہ کے نام بتائے ہیں: طاویل، تاریس، منسک۔ عبد بن حمید نے یہی روایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے، اور یہ روایت صحیح مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جن و انس کے کل 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک جملہ یعنی کہ ایک حصہ انسان ہے، یعنی کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج سد اسکندری کو روزانہ کھودتے رہتے ہیں۔ اب اس بات کو ترمذی شریف میں اور ابن حبان اور حاکم نے دونوں نے ہی صحیح اس کو کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد اسکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اس کو توڑ ڈالیں۔ ان کا سردار کہتا ہے چلو اسے کل ہی توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے دن اس کو پہلے جیسا ہی سخت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں پر بھیجے، تو آخر میں ان کا سردار کہے گا چلو کل انشاءاللہ ہم یہ کل ڈالیں گے، تو دیوار جتنی ہوگی وہ اتنی ہی صبح رہے گی، اور پھر وہ اس کو توڑ کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ چیز حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب اسرا اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے لیے دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائیں گے، ان بنو آدم کے ساتھ جو میرے نافرمان ہیں اور اولاد ابلیس کے ساتھ ہیں۔ یہ واقعہ معراج شریف کے واقعہ کے بعد ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک ہے اور وہ قاعدہ مشہور ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ یہاں پر کب نکلیں گے، جیسا کہ اوپر احادیث شریف میں پہلے بھی آپ کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کے ذکر اور اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں دجال سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوگا۔ ان کے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ان کے جنت میں درجات بیان فرمائیں گے۔ وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ میرے ان بندوں کو جو کہ آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ کے بہترین امتی ہیں، نیک ہیں، ان کو پہاڑ پر لے جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو خروج کا حکم فرمائے گا اور وہ لوگوں پر خروج کریں گے۔ آتے ہی تمام پانی پی جائیں گے اور لوگ یعنی تمام جو مومن ہیں وہ ان سے بچ کر کلوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے مویشی جانور بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج تمام روئے زمین کا پانی چٹ کر جائیں گے، جہاں تک کہ ان کا کسی نہر سے گزر ہوگا تو وہ اکیلا ہی تمام نہر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی۔ لوگ اس کے بعد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو پانی کی نہر تھی۔ مومن لوگ سب کے سب قلعوں میں محفوظ ہوں گے یا شہروں میں ہوں گے۔ یاجوج ماجوج بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا تمام پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے بعد بعض لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو بہت بڑی نہر یعنی تبریہ تھی، لیکن اس وقت اس میں معمولی سا پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا قلعوں میں محصور ہوں گے، خوراک وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بیل اور گدھے کا ایک سر 100 دینار سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ مسلم شریف وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلود کر کے واپس کرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا کوئی ایک اپنا حربہ لہرا کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو اس کی طرف خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ کیڑے بھیج ان کو تباہ کر، تو اللہ کیڑے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں پر لٹک جائیں گے۔ یاجوج ماجوج پھر ہلاکت کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لیے کیڑے جیسی شے بھیجے گا، وہ کیڑوں کی طرح ہوگی جیسے اونٹ اور بکریوں کی ناک میں ہوتی ہے۔ یاجوج ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے، گویا وہ ایک ہی آن میں ہلاک ہو جائیں گے، ان کے کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان یاجوج ماجوج کی خبر لے کے آئے۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ وہ بچ کر واپس نہیں لوٹے گا۔ جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ وہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر مرے پڑے ہیں، وہیں سے پکارے گا، اللہ نے تمہارے دشمنوں سے کفایت کی ہے۔ تمام لوگ اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے مویشی بھی ساتھ لے آئیں گے، لیکن ان جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ نہ ہوگا، اب بس ان کا اپنا ہی گوشت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خود بخود ہی موٹے ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے بڑے بہترین جانور موٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبودار لاشیں پھیلی ہوں گی
لوگوں کو وہ بدبو بہت تنگ کر رہی ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اس جینے سے تو موت ہی اچھی تھی۔ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ 8 دنوں تک غبار آلود ہوا بھیجے گا۔ لوگوں پر غبار اور دھواں ہی ہوگا، اس سے وہ زکام، نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ ہوا یاجوج ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ وہ رجوع کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ وہ یاجوج ماجوج کے مردار کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ ایک اور روایت میں آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ اس میں منافات نہیں، اس لیے کہ انہیں دریا میں پھینکیں گے تو وہ دریا آگ بن جائے گا۔ قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ کفار کے لیے دریا آگ کے دریا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ کوئی گھر مٹی کا یا بادلوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی۔ تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینے کی طرف صاف شفاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ بھی دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا اور پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا کام لیں گے۔ لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 سال تک ایندھن کی طرح جلائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے تفصیلی واقعات ناظرین آپ نے سنے۔ اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے کہ عقیدہ علم غیب کو نہ بھولیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی وسعت علمی بخشی ہے کہ عالم کائنات کے ذرہ ذرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے واضح طور پر جانتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ایک عظیم فتنہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے انشاءاللہ العزیز مٹا دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔